ملا نصر الدین۔ قہقہے لگانا اور خوشی سے پھولے نہ سمانا کس کو پسند نہیں؟ ہر انسان کا دل خوش رہنے کو چاہتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں رب نے یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے کی خوشی کی وجہ بن جائیں۔ ان کا یہ مقصد وقتی ہی صحیح لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ بکھیرنا ہے۔ ایسی ہی ایک شخصیت بہترین مزاح نگار کی تھی جن کا نام تھا ملا نصر الدین۔ ملا نصر الدین ترکی کے ایک مسخرے تھے۔ جس طرح ہمارے ہاں ملا دو پیازا اور شیخ چلی کے لطیفے مشہور ہیں، اسی طرح ترکی میں ان کے لطیفے بڑے مزے سے بیان کیے جاتے ہیں۔ ملا نصر الدین یوں تو نہایت عقل مند اور عالم فاضل استاد تھے، مگر لوگوں کی تفریح کے لیے بے وقوف بنے رہتے تھے اور ایسی حرکتیں کرتے کہ لوگ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو جاتے تھے۔ ملا نصر الدین کا پڑوسی یہودی تھا جو بے حد کنجوس تھا، کبھی کسی محتاج کو ایک پیسہ نہ دیتا تھا۔ ملا نے کئی بار سمجھایا کہ خدا نے تمہیں دولت عطا کی ہے، اسے غریب اور مفلس لوگوں پر خرچ کیا کرو، لیکن اس نے ملا کی کوئی نصیحت نہ سنی۔ آخر کار ملا نصر الدین نے اسے سزا دینے کے لیے ایک ترکیب سوچی۔ ایک روز صبح اٹھ کر وہ زور زور سے دعا مانگنے لگا، یا اللہ، اگر تو مجھے 1000 اشرفیوں کی تھیلی بھیج دے تو میں اسے محتاجوں پر صرف کر دوں گا، لیکن اگر اس میں 1 اشرفی بھی کم ہوئی تو ہرگز قبول نہ کروں گا۔ یہودی نے یہ بات سنی تو سوچا، ملا بڑا ایماندار بنتا ہے، اس کی ایمانداری آزمانی چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے تھیلی میں 999 اشرفیاں بھری اور عین اس وقت جب ملا نصر الدین دعا مانگ رہا تھا، ملا کے صحن میں پھینک دی۔ ملا نے لپک کر تھیلی اٹھا لی اور اس میں سے اشرفیاں نکال کر گننے لگا۔ کل 999 اشرفیاں تھیں۔ ملا نے خدا کا شکر ادا کیا اور کہنے لگا، یا اللہ، تیرا شکر گزار ہوں، تو نے میری دعا قبول کر لی۔ 1 اشرفی کم ہے تو کوئی بات نہیں، یہ اشرفی پھر کبھی دے دینا۔ پڑوسی نے جب یہ بات سنی تو سخت پریشان ہوا اور دل میں کہنے لگا، یہ ملا تو بڑا چالاک ہے، اس نے دھوکے سے میری اشرفیاں ہتھیا لیں۔ وہ بھاگا ملا کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم بے ایمان شخص ہو، لاؤ میری اشرفیاں واپس کر دو۔ تم نے تو کہا تھا کہ 1000 میں سے 1 اشرفی بھی کم ہوئی تو واپس کر دوں گا، لیکن اب اتنی اشرفیاں قبول کرنے پر تیار ہو۔ ملا غصے سے کہنے لگا، تم کون ہو مجھ سے اشرفیاں مانگنے والے؟ یہ تو میرے خدا نے مجھے بھیجی ہیں، جاؤ اپنا کام کرو۔ پڑوسی قاضی کی عدالت میں گیا اور ملا کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے ملا کو بلایا کہ ہم ابھی فیصلہ کر دیں گے۔ پڑوسی نے چلنے کے لیے کہا تو ملا نے جواب دیا، میرا لباس پھٹا پرانا ہے، میں ایک شرط پر جانے کے لیے تیار ہوں گا کہ تم اچھے کپڑے لا کر دو۔ پڑوسی نے یہ بات منظور کر لی اور صاف ستھرے کپڑے لا کر دے دیے۔ ملا نصر الدین نے قیمتی کپڑے پہن لیے تو کہنے لگا، اتنا قیمتی لباس پہن کر پیدل تو نہیں جا سکتا، جاؤ اپنا گھوڑا لے آؤ، میں اس پر سوار ہو کر جاؤں گا۔ مرتا کیا نہ کرتا، پڑوسی نے اپنا گھوڑا بھی حوالے کر دیا۔ قاضی نے ملا کا قیمتی لباس اور سواری کو غور سے دیکھا اور پڑوسی کا لباس بھی، اور یہ بھی محسوس کیا کہ وہ پیدل آیا ہے۔ قاضی نے دریافت کیا کہ ملا، کیا تم اس شخص کے الزام کا جواب دیتے ہو؟ ملا نے کہا، یہ شخص جھوٹا ہے، کہتا ہے کہ اشرفیاں میری ہیں، ابھی کہنے لگا کہ یہ کپڑے بھی میرے ہیں اور گھوڑا بھی اسی کا ہے۔ یہودی ملا کی باتیں سن کر بوکھلا گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ قاضی کے پاس کیا ثبوت پیش کرے کہ حقیقت کھل جائے۔ یہودی کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر ملا نصر الدین دل ہی دل میں اپنی عقل مندی پر خوش ہونے لگے اور قاضی کو بھی آخر کار ان کے حق میں فیصلہ دینا پڑا۔ اضافی معلومات: ملا نصر الدین ترکی کے شہر ہورتوم میں پیدا ہوئے۔ ملا نصر الدین ایک صوفی مانے جاتے تھے جن کا انتقال 13ویں صدی میں ہوا۔ ان کو ترکی میں دفن کیا گیا ہے۔ ملا نصر الدین کی شہرت ترکی سے نکل کر آج دنیا بھر میں پھیل چکی ہے اور ان کی کہانیوں کا مختلف زبانوں میں ترجمہ کیا جا چکا ہے۔